بڑا مجاہدہ ہے اس تعلیمی سفر کے اندر، اور جو کل وقتی واقعی طلب ہوتے ہیں علم دین والے، ان کو بڑا مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ حفظ قرآن اور علم دین کی مثال ایسی ہے جیسے روٹی اور سالن کی ہوتی ہے کہ دونوں ہو تو کھانے کا لطف آتا ہے۔ وہ گودیں میسر نہیں آ رہی جہاں پر ان کی ایسی تربیت ہو، ایسی ایمان افروز قسم کی ان کی طبیعت ہو۔ اور کاغذ کا ایک پرزہ ہمارے بارے میں طے کرتا ہے کہ ہم کس اہلیت کے ہیں۔ جو ادب والا معاملہ ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن میں تو بالکل ہی ناپید ہے۔ آدمی ہاتھ بڑھا کر بٹن دبانے کو بھی زحمت سمجھ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری پلکوں کے ساتھ اس کی حرکت کے ساتھ چیزیں ہوں۔ تو کہ علم جو ہے وہ تمہیں اپنا کوئی جز بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اس کو اپنا کل نہیں دو گے۔ اتنا علم دین جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور وہ نہ حاصل کرنے پہ اس سے سوال ہو۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک طالب علم کو آپ اختیار دیں کہ وہ چاہے تو دینی تعلیم کی اسپیشلائزیشن کی طرف چلا جائے۔ وہ میرے گروپ میں اگر 7 افراد تھے تو 6 افراد کینیڈا جا چکے ہیں، اور ان کی نا امیدی کا کوئی جواب نہیں ہوتا میرے پاس۔ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا، جہاں آپ کو چاروں طرف مسلمان نظر آئیں، آپ کو فضا کے اندر اذانیں بلند ہوتی نظر آئیں، اسلامی شاعر کی آپ کو ایک تعظیم کا ماحول نظر آئے، یہ خود بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی بھی آخر کو قیمت ہے۔ تو آخرت کی تیاری اس نے کتنی کی ہے اور کیسے کرنی چاہیے، یہی تصورات انسان کے دل میں اگر پختہ کر لیے جائیں تو وہ مادیت کا ایسے اندھا دھند شکار نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ البرہان لاؤنج کے ایکسکلوسیو ترین ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ البرہان وہ خواب ہے جس کو 8 سال پہلے دیکھا گیا، اور 4 طلبہ سے شروع ہونے والا سفر آج تقریباً 12 شہروں اور 15 مراکز کے ساتھ ہزاروں پروفیشنلز کی علم دین کی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اس خواب کو دیکھا، اور ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ اساجی بذات خود جو ہے وہ موجود ہیں، اور بقول شاعر کے آپ آئے ہیں تو کچھ چاندنی سی باتیں کریں، روز کہاں چاند زمین پر اترتا ہے۔ استاد جی خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو کراچی میں۔ کراچی سے استاد جی آپ کا اتنا لمبا جو ہے وہ تعلق رہا ہے، تو اکثر ساتھی اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پہلا مرکز کراچی کیوں نہیں بنا البرہان کا، اسلام آباد سے آپ نے کیوں شروع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں آپ کا بھائی اسامہ صدیقی صاحب۔ میں چونکہ اسلام آباد منتقل ہو چکا تھا تو کراچی میں رہا بہت عرصہ، لیکن سن 2011 میں تقریباً میں کراچی سے اسلام آباد چلا گیا تھا۔ میری والدہ صاحبہ کی خواہش تھی کہ میں وہاں رہوں، تو اس لیے پھر وہاں رہتے ہوئے میرا کچھ کراچی سے تعلق تو رہا جزوی طور پر، لیکن مستقل رہائش قیام اسلام آباد میں ہی تھا۔ تو اس لیے سن 2016 میں پھر البرہان کا آغاز اسلام آباد سے ہوا۔ استاد جی ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہفتے سے اتوار تک پڑھا ہے، کیونکہ ہم پارٹ ٹائمرز ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ ویسے بڑا مجاہدہ ہے اس تعلیمی سفر کے اندر، اور جو کل وقتی واقعی طلب ہوتے ہیں علم دین والے، ان کو بڑا مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اگر ہم آپ کے علمی سفر کے بارے میں جاننا چاہیں تو کچھ بنیادی باتیں ہیں، کہاں سے شروع ہوا؟ جی، مجھے ایف ایس سی کے بعد میں نے دینی تعلیم کی طرف میرا آنا ہوا۔ ایف ایس سی تک میں نے ریگولر پڑھا تھا، اور اس کے بعد مجھے اللہ جل شانہ نے اس بات کی توفیق دی۔ تو جب میں نے دینی علم شروع کیا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ میں قرآن پاک حفظ کروں پہلے۔ میری والدہ صاحبہ کی بھی خواہش تھی۔ میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ حفظ کی اور علم دین کی، حفظ قرآن اور علم دین کی مثال ایسی ہے جیسے روٹی اور سالن کی ہوتی ہے کہ دونوں ہو تو کھانے کا لطف آتا ہے، دونوں ہو تو علم کو لطف آتا ہے۔ اچھا، پھر ایف ایس سی تک جب ایک نوجوان پہنچ جاتا ہے تو عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ اور یہ رواج ہے کہ حفظ بچپن میں کیا جاتا ہے۔ تو میں نے بعض بزرگوں سے اس وقت پوچھا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، تم تو 18 سال کے ہو گئے۔ لیکن خیر، والد صاحب کی خواہش کے احترام میں الحمدللہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور اس میں وقت لگ گیا۔ اس کے بعد پھر جیسے مدارس کی تعلیم شروع ہوتی تو اولیٰ سے پڑھائی شروع کی۔ میری تعلیم کا جو پہلا سال تھا وہ ایک جنوبی پنجاب کی ایک بہت ہی دور دراز درسگاہ میں تھا، اور صادق آباد آخری تحصیل ہے پنجاب کی، اس کے بعد سندھ شروع ہو جاتا۔ اور اس میں ایک بہت ہی دور افتادہ ایک جگہ تھی جہاں ایک مدرسہ تھا، اس کو توحید آباد کہتے تھے اس جگہ کو۔ تو وہاں چونکہ میرا ننیال بھی اسی علاقے میں،
تو وہاں تعلیم شروع ہوئی، اور گرمی بہت زیادہ شدید وہاں پر ہوتی تھی، اتنی شدید گرمی کہ شاید زندگی میں پھر نہیں دیکھی، وہاں جو رہنا ہوا. لیکن اللہ نے بڑا فضل کیا، وہ سال پورا ہوا، اور اس کے بعد تو پھر باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر میں حسن ابدال میں پڑھا، سوات میں پڑھا، اور پھر آخری 3 سالوں کے لیے ہنگو میں نے پڑھا حضرت استاذ مولانا محمد امین صاحب اور رضی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. پھر حضرت ہی کا یہ مشورہ ہوا کہ فرمایا کہ تم کراچی چلے جاؤ. تو کراچی میں آیا. مدرسے کی تعلیم کا میرا 6واں سال تھا. تو جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن ایک ایسا مدرسہ ہے جس سے ہمارا 2 نسلوں کا تعلق تھا. میرے دادا حضرت مولانا عبدالحق صاحب نافع، جن کو مولانا نافع گل صاحب کہا جاتا ہے، وہ بنوری ٹاؤن کے پہلے شیخ الحدیث تھے، اور انہوں نے یہاں 2 سال یہاں پڑھایا تھا. یہ سن 56 اور سن 57 کی بات ہوگی. پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سن 58 میں ان کا دورہ ہوا دادا کے بعد. وہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا سال تھا بخاری شریف کا. پھر والد صاحب نے پڑھایا یہاں بہت عرصہ، سن 1974 تک غالباً. بیچ میں وہ مدینہ یونیورسٹی گئے 4 سال کے لیے. تو پھر اس طرح چونکہ وہ ایک تسلسل تھا والد صاحب دادا کا، تو بنوری ٹاؤن میں ہی 3 سال، اور اس طرح الحمدللہ بنوری ٹاؤن سے میری فراغت ہوئی. تو یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی بہت ہی مجاہدے سے پڑھا، کیونکہ مجاہدہ جو پڑھنے کا ہے وہ تو کتابوں میں سلف صالحین کے واقعات میں آتا ہے. ہم نے تو شاید بہت ہی راحتوں میں پڑھا، لیکن آج کل شاید لوگ اس کو بھی اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کو مجاہدہ سمجھ لیں. لیکن دینی تعلیم میں سارے ہی طلبہ کرتے ہیں، مدرسوں میں طلبہ سفر کرتے ہیں، مسافرت ہوتی ہے، دور دراز جاتے ہیں، گھروں سے دور ہوتے ہیں، موسموں کی شدت برداشت کرتے ہیں، سفر کی برداشت کرتے ہیں، اور وہ مجاہدے اب نہیں رہے. اللہ تعالی جل شانہ نے بڑی سہولت کا اور عافیت کے معاملے فرما دیے سارے مدارس میں تقریباً. شاید بہت ہی دور دراز کے دیہاتوں میں اب بھی ذرا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت سے اس سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. استاد جی، آپ نے حفظ کی بات کی، مجھے یاد ہے آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ آپ کے والد صاحب کا قرآن جو ہے وہ اتنا پکا تھا کہ وہ چلتے پھرتے جو ہے وہ مستقل پڑھ رہے ہوتے تھے. وہ ایک واقعہ اگر آپ... جی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن بہت زیادہ پختہ تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے مجھے کہ میں نے 40 سال ہو گئے میں نے مصحف کھول کر نہیں دیکھا، یعنی قرآن شریف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. یاد تھا ان کو بہت زیادہ، اس یاد کرنے کی وہ ایک ترتیب بتایا کرتے تھے. وہ میں نے اپنے آن لائن جو ہمارے اسباق ہوتے ہیں اسے بتایا. وہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے، جو کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے آن لائن اسباق جو ہے وہ کوئی 70 80 90 ملکوں میں جایا کرتے تھے. تو اس میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس کا طریقہ یہ شاید حفظ کرنے والے آپ کے کچھ دیکھنے والوں کو فائدہ ہو جائے، جو حفظ کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں. وہ طریقہ ذرا مشکل تو ہے، وقت لگتا ہے اس میں، لیکن پکا بڑا ہو جاتا ہے قرآن شریف. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر جب سبق یاد ہو جائے، جس کو ہمارے یاد کہتے ہیں، جس کے بعد اگلے سبق کی طرف طلبہ چلے جاتے ہیں، اس یاد شدہ سبق کو تسبیح لے کر تسبیح کے اوپر 100 پھیرے دے دیے جائے. اب وہ ایک رکوع بھی ہے فرض کیجئے، یا آدھا رکوع ہے یا زیادہ ہے، تو 100 پھیرے تسبیح کے اوپر دے دیے جائے. اب یہ بڑا پختہ ہو گیا سبق. اس کے بعد اگلا سبق یاد ہو گیا، اس کو بھی تسبیح کے اوپر 100 پھیرے دے دیے. پھر ان دونوں سبقوں کو ملا کر 50 پھیرے دیے جاتے. تو یہ ہو گئے 150 پھیرا، اس کو بھی 50 پڑ گیا، اس کو 50. پھر اس کے بعد اس طرح اگلا سیٹ بنایا جائے گا کہ 100 پھیرے، اور پھر اس سے تیسرے کو چوتھے کو 100 پھیرے، دونوں کو ملا کر 50 پھیرے. پھر ان چاروں کو ملا کر 25 پھیرے دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس طرح اگلا ایک سیٹ یوں بنا کر جب وہ بھی 50 100 پھر 50 25 ہو گئے، تو پھر سب کو ملا کے کوئی 12 13، یہ کوئی 200 پھیرا ایک سبق کو پڑ جایا کرتا تھا. یاد کرنے کے بعد یہ قرآن نہیں بھولتا تھا پھر لوگوں کو. اس پہ پھر وہ ایسے جیسے سمجھے کہ نقش بر حجر، یعنی پتھر پہ نقش کی طرح وہ ہے کہ یاد ہوتا تھا. تو انہوں نے والد صاحب نے ایک تو اس طریقے سے اس لیے بھی یاد کیا کہ ان کے استاد نابینا تھے، تو وہ سینہ بسینہ یاد کرتے تھے. قرآن بہت ان کو پکا یاد تھا، حالانکہ ان کی ساری عمر بہت اونچے درجے کی کتابیں پڑھاتے ہوئے گزری. یعنی پی ایچ ڈی کے لوگ، ان بہت سے اسٹوڈنٹس ان کے پاس کئی مضامین میں پی ایچ ڈی کیا، یعنی تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، عقیدے میں، تجوید و قرات میں. اور یہ بہت بڑا تنوع ہے، بڑی ڈائیورسٹی ہے یہ.
تو لیکن قرآن شریف وہ پڑھتے تھے اور بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے، تلاوت بھی بہت کرتے تھے، پڑھتے بھی بہت زیادہ خوبصورت. ہمارے استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت ڈالے، خالد المالک صاحب، حفظ کے بہت مشہور استاد. تو وہ ایک دن والد صاحب کے پیچھے انہوں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی. تو مجھے کہا کہ والد صاحب کا کہ مفتی صاحب قرآن بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اتنی خوبصورتی سے ان کی ادائیگی اتنی تعدیل اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے تعلق دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرآن ایسا ہی پختہ کرنے کی اور پھر اتنا ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی والدین کی بات نکلی ہے تو ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ والدہ کا بڑا رول ہوتا ہے. جی. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ امت کے اندر ایک دکھ یہ ہے کہ عظیم لوگ خالد ولید رضی اللہ عنہ جیسے اور طارق بن زیاد جیسے افراد پیدا نہیں ہو رہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسی مائیں بھی نہیں ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا کرتی تھیں. اور کچھ خواتین کی شکایت یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں دین پڑھنے کے. تو ایک تو والدہ کا کیا رول آپ کو لگتا ہے, کیا امپورٹنس ہے, اور دوسرا یہ کہ ایونیوز نہیں ہے خواتین کے لیے علم دین. یہ بات بہت درست آپ نے کہی. اور کل میں یہ یہاں کراچی کی یونیورسٹی UIT کے اندر بیان ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی خواتین نے یہ سوال اٹھایا. یہ بات بالکل درست ہے کہ ماں کا بہت بڑا کردار ہے تربیت میں اور طبیعت کی تشکیل میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ماں پہلے خود تربیت کہاں پائے, یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا. خواتین کے, چھوٹی بچیوں کے اس طرح کے تعلیمی اور تربیتی ادارے نہیں ہیں, اگر ہیں تو بہت کم ہیں, وہ ناکافی ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہیں لیکن بہت کم ہے. معاشرے کو جتنی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ کم ہے. تو وہ ایک اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچوں کو واقعی وہ گودیں میسر نہیں آ رہی جہاں پر ان کی ایسی تربیت ہو, ایسی ایمان افروز قسم کی ان کی تربیت. تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسے یہ البرہان کا نظام مردوں میں ہے, ایسے ہی یہ بہت بڑے پیمانے پر خواتین میں ہو. اور گھریلو خواتین کی, ورکنگ ویمن جو ہیں, پھر یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی طالبات کی, اور ان سب کی اس معاملے میں دینی تعلیم و تربیت شاید صرف انہی بچیوں کی ہو پا رہی ہے جو بنات کے مدارس میں پڑھتی ہیں, وہاں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں, اور بہت سارے مدارس میں تربیت کا بہت اچھا نظم بھی ہوتا ہے. لیکن اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, آفیسز میں, گھروں میں جو خواتین ہیں تو ان کے تعلیمی اور تربیتی نظم کی, ایسے نظم کی جو کہ لاکھوں کروڑوں کو اکوموڈیٹ کر سکے, اس کی بڑی ضرورت ہے. جی علم دین کی بات چونکہ چل رہی ہے تو ہم نے ایک فقرہ ہمیشہ سنا کہ دین کے اندر قبولیت کی بڑی اہمیت ہے. اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے, کس طرح سے کریں گے؟ جی یہ لفظ تو اس طرح ہے کہ قابلیت کی اپنی مطلب اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قابلیت کے ساتھ کچھ اوصاف چاہیے ہوتے ہیں, کچھ صفات چاہیے ہوتی ہیں, کچھ اخلاق چاہیے ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو علم میں برکت نہیں ہوتی, اور علم جو ہے وہ اس سے خود جس نے حاصل کیا ہے وہی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا, کوئی اور کیا اٹھائے گا, اور اس سے فیض نہیں پھیلتا ان کی خدمات سے. اور جو سارا علم اور عمل دونوں کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کچھ رجال کار پیدا ہوں. یہ دور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نا قحط الرجال کا دور ہے, لوگ نہیں ہیں تو لوگ پیدا ہوں, صحابہ جیسے اوصاف والے لوگ پیدا ہوں, اونچے اخلاق والے لوگ پیدا ہوں, ایمانی صفات والے لوگ پیدا ہوں. تو یہ کسی بھی تعلیمی اور تربیتی نظام کا یہی ایک ان کا کور آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر کام کرے. تو بالکل اس بات کے میں کوئی کمی نہیں, کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ہی بنیادی ضرورت ہے, اور تمام تعلیمی اداروں کو, دانشگاہوں کو, چاہے وہ عصری ہوں یا اسلامی ہوں, عصری ہوں یا دینی ہوں, سب کو اپنی توجہ اس طرف مرکوز کرنی چاہیے. اور آج کل آپ سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے, بلکہ آپ کہ ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں بیانات کے لیے یا جہاں پر بھی جاتے ہیں تو یہی بات رکھتے ہیں کہ دیکھیں ڈگریوں سے صرف کام نہیں چلے گا, اور ہم نے باقی پوری اخلاقی تربیت کو, امانت داری کو, سچائی کو, اور دیگر جو صفات ہیں اس کو بالکل تعلیمی نظام سے کاٹ دیا ہے. اور کاغذ کا ایک پرزہ ہمارے بارے میں طے کرتا ہے کہ ہم کس اہلیت کے ہیں, اور اس کی جو تعلیمی اہلیت ہے وہ بھی اس میں کتنے مسائل اور کتنی جال سازی
اور کتنی نقل اور کتنی کیا کیا کچھ اس کے اندر بھی آ گیا. تو یہ ہمارا جو نظام کی تباہی ہے جس میں سے ہر قسم کی اخلاقیات جو ہے وہ منفی کر دی گئی ہے. تو یہ کسی بھی معاشرے کو کبھی بھی کسی خیر کی طرف یہ چیز گامزن نہیں کر سکتی. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو عصری اور دینی دونوں تعلیمی اداروں کے کارپردازوں کو، دونوں کے جو لوگ ہیں ان کو سو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے اس کے بارے میں کہ یہ اس کا حل کیا ہوگا، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے سر جی. صفت اور اوصاف کی بات ہو رہی ہے، تو ایک ہم نے جو میں نے پرسنلی 18 سال کنونشنل ایجوکیشن کرنے کے بعد دیکھی کہ جو ادب والا معاملہ ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن میں تو بالکل ہی ناپید ہے. کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے، وہ ٹرانزیکشن سمجھتے ہیں استاد کے ساتھ تعلق کو. ان ادب والا معاملہ یہاں پہ ہم نے دیکھا مدارس میں. تو آپ کی زندگی کوئی یادگار واقعہ ادب سے متعلق جس نے ادب سے کچھ حاصل کیا ہو؟ جی الحمدللہ ہماری دینی درسگاہوں میں نا ابھی ادب آداب کے رویے برقرار، اگرچہ اتنے نہیں ہیں جتنا ماضی میں ہوتے تھے، اتنے نہیں ہیں لیکن برقرار ہے. ابھی بھی استاد کا احترام ہوتا ہے، دل سے استاد سے محبت ہوتی ہے، اساتذہ بھی بڑا بے لوث تعلق رکھتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جب تعلیم ہم نے کمرشلائز کر دی نا، تو اس کمرشلزم نے ہمارے ہاں اخلاق کے ساتھ ساتھ ادب کا جنازہ بھی نکال دیا. اب اسٹوڈنٹ طالب علم ایک کسٹمر کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں کتنی بھاری اماؤنٹ اس ادارے کو دے رہا ہوں جہاں میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ اس کے بعد اپنے کچھ حقوق اپنے زیادہ ہی ادارے پر بھی اور اساتذہ کے اوپر بھی واجب سمجھتا ہے. اچھا، اور جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کا بھی چونکہ مالی مفاد اسٹوڈنٹ کی فیس کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ ہر صورت میں چاہے کوئی واقعہ پیش آ جائے استاد اور شاگرد کے درمیان جس میں شاگرد بہت سخت بدتمیزی کا مرتکب بھی ہو، تب بھی تعلیمی ادارہ کسی اخلاقی روایت کا پاس رکھنے کی بجائے اپنے مالی مفاد کا پاس رکھتا ہے. اپنے مالی مفادات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک طالب علم چلا گیا یا ہم نے اس کو کسی بہت ہی ناقابل برداشت برے کنڈکٹ کی وجہ سے نکال دیا تو ہمیں اتنا نقصان ہو جائے گا. یہ ایک المیہ ہے. باقی ہم نے دینی اداروں میں الحمدللہ جو روایت دیکھی وہ بڑے آداب کی تھی، اور ہم نے طلبہ کو دیکھا کہ بہت ہی دل و جان سے اپنے اساتذہ کا ادب بھی کرتے اور خدمت بھی کرتے ہیں، اور خدمت کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں تک اپنے اساتذہ کو راحت پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے ہیں. تو سارا ہی کیا واقعہ سناؤں کہ سارا ہی تعلیمی دورانیہ جو دینی تعلیمی اداروں میں گزرا وہ انہی مناظر کے ساتھ گزرا، اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ اساتذہ کو بہت دعا گو دیکھا اپنے طلبہ کے لیے. اساتذہ کی دعائیں جو ہیں وہ ان طلبہ کے ساتھ خوب شامل حال ہیں. اور بھائی اسامہ صدیقی صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے یہ جو آپ نے قابلیت اور قبولیت کی بات کی، تو ہم نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کو یا ہم سے پہلے بہت سارے علماء کو یہ دیکھا کہ وہ یعنی شاید ان کی امتحانات میں کوئی بہت ہی نمایاں پوزیشنز نہ رہی ہوں، لیکن جب وہ عملی میدان میں آئے اور دین کی خدمت شروع کی، انہوں نے چاہے ادارے بنائے یا تدریس کی یا کوئی اور دینی خدمت کی کوئی بھی جہت اختیار کی، تو اللہ جل شانہ نے ان کو بڑی قبولیت عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ان کے کاموں کو خوب پھیلایا اور ان کے پیغام کو خوب پھیلایا، اور ان کو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی. ہزاروں لاکھوں زندگیاں ان کی برکت سے پلٹی ہیں، انقلاب آیا زندگیوں میں. تو یہ تو بالکل درست ہے جو آپ نے کہا. بالکل ٹھیک ہے استاد جی. دو اور سوالات میں علم دین پہ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر مطلب برہان کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیں گے. تو ایک تو یہ ایک میرا ذاتی سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو تحسین المنطق تھی ہماری کتاب، جیسے مولانا رشید تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ مقدمہ تھا، اس میں لکھا کہ آج کل کے جو طلبہ ہیں ان کی استعداد کمزور ہو گئی ہے، جی، ان کے لیے اردو ایک منطق کی کتاب کی ضروری تھی. جی، مجھے پڑھ کے شرمندگی ہوئی کہ اگر وہ آج کے طلبہ کو دیکھ لیتے تو کیا فرماتے. اور دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ٹول سارے اویلیبل ہیں، گوگل پہ ہر چیز اویلیبل ہے، یعنی یہ بہت کنوینئنس ہے طالب علم کے لیے کہ وہ اگر وہ علم دین سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، اس نے کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی. نالج کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن وہ استدادیں نہیں بن رہی، وہ حکمتیں نہیں ہیں، وہ فہم نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل درست کہا آپ نے کہ اسباب تو بڑھ گئے ہیں. یعنی اب آپ کے پاس جو جتنی آپ کے پاس آج کتابیں دستیاب ہیں، پہلے تو نہیں تھی لائبریریز پہ، یہ جو ڈیجیٹل لائبریریز آپ کے پاس آ گئی ہیں، تو آپ کا ایکسیس، جیسا آپ نے کہا کہ ٹولز کی طرف، انسٹرومنٹس کی طرف، آلات علم کی طرف
آپ کا ایکسیس بہت زیادہ بڑھ گیا، ادھر سے علم گھٹ گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں ایک وجہ تو خیر دور نبوت سے بعد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرونی قرنی، سب سے بہتر دور جو ہے وہ میرا دور ہے، اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. ایک تو ویسے زمانہ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے اور دجالیت کی طرف بڑھ رہا ہے، دجال کے دور کی طرف، وہ تو ایک الگ چیز ہے. دوسری جو چیز ہے نا، تو اس میں میں کہوں گا کہ دو بڑی وجوہات سمجھ میں آتی. ایک یہ ہے کہ کنسنٹریشن نہیں ہے، یکسوئی اور ارتکاز نہیں رہا. اس کے اندر یہ آپ کے جتنے الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، یہ ڈیجیٹل گیجٹس ہیں آپ کے، ان کا بڑا اس میں عمل دخل ہے. اس نے توجہ کو مرکوز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل اس پر ریسرچ آ رہی ہیں کہ ایک ایوریج بندے کا جس کا اسکرین ٹائم اتنا ہے، ایک ایوریج اسکرین ٹائم رکھنے والے ایک ایوریج بندے کا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے جو اس کے جو فوکس کا جو وقت ہے وہ سمٹ کر سیکنڈوں پر آ گیا ہے. اچھا، پہلے زمانوں میں لوگ دنوں اور گھنٹوں تک کنسنٹریٹ کر سکتے تھے، کوئی چیز ایسی ڈسٹریکشن والی آتی نہیں تھی کہ جو ان کے تمام سوچ کے اور تخیل کے سلسلے کو درم برم کر دے گی، ایسی کوئی چیز نہیں آتی تھی. اچھا، یہ جو آپ جو کتابیں دیکھتے ہیں اور آپ جو علمی کام دیکھتے ہیں اور یہ جو فقہا کی اتنی بڑی دانش دیکھتے ہیں، یہ محدثین کے جو آپ کارنامے دیکھتے ہیں، متکلمین کے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو آپ ادیبوں کے دیکھتے ہیں، شاعروں کے دیکھتے ہیں، یہ ارتکاز اور توجہ کے کرشمے ہیں. تو ارتکاز، لوگوں کی کنسنٹریشن وہ اتنی زیادہ اپنے ایک اس پہ فوکسڈ تھی کہ اس سے یہ انسانی معجزے رونما ہوئے علم و فن اور علم و ہنر کی دنیا کے. تو ایک تو اس ایک چیز کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہیں اس توجہ کی یکسوئی کو متاثر کرنے والے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا راحت کوشی اور عیش پسندی اور آرام طلبی کی طرف جا رہی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یعنی آپ سوچیں کہ پہلے چراغ جلائے جاتے تھے اور روشنیاں لائی جاتی تھیں اور مٹی کے دیے ہوتے تھے، پھر لالٹینیں آ گئیں، اس کے کیسے بتیاں بنائی جاتی تھیں اور اس میں کیسے اب یعنی یہ بٹن ہے اور آپ کو آپ کا یہ اسٹوڈیو جگمگا رہا ہے روشنیوں سے، لیکن انسان یہ بٹن دبانے کی زحمت کو بھی زحمت سمجھ رہا ہے. اور اب وہ گھر آ رہے ہیں کہ جی آنکھوں کی جھپک کے ساتھ اور پلکوں کے جھپکنے کے ساتھ بٹن چلیں گے. یعنی آدمی ہاتھ بڑھا کر بٹن دبانے کو بھی زحمت سمجھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری پلکوں کے ساتھ اس کی حرکت کے ساتھ چیزیں ہوں. تو یہ راحت طلبی کی اور عیش کوشی کی ایک آخری حد ہے. اچھا، علم ایسے آتا نہیں ہے، علم مجاہدہ چاہتا ہے، علم مشقت چاہتا ہے. اور کہا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ علم جو ہے وہ تمہیں اپنا کوئی جز بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اس کو اپنا کل نہیں دو گے. اور کہا کہ وہ علم کی غیرت ہے کہ وہ جب تک اس کے لیے ایک خاص قسم کا مجاہدہ اور مشقت کر نہ لی جائے تو وہ آتا نہیں ہے. تو یہ دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں سب سے بڑی. ایک یہ کہ یکسوئی نہیں رہی اور دوسرا یہ ہے کہ مجاہدہ نہیں رہا. تو اگر آج بھی کوئی طالب علم اپنی یکسوئی کا اہتمام کر لے اور اس کے لیے جو درکار مجاہدہ ہے وہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. سر جی، ہم نے وہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے، اور ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے. البرہان میں آنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ فرض علم دین کی بات ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کتنا علم دین جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے اور وہ نہ حاصل کرنے پہ اس سے سوال ہو. جی بالکل صحیح ہے. ہم نے اصل میں بہت ساری چیزیں ہر جگہ کے لیے استعمال کر کے ان کی تھوڑی قدر و قیمت جیسے کم کر دی. تو ہم نے اپنے مفہوم سے ہٹ کر، سیاق و سباق سے ہٹ کر چیزوں کو لکھنے کا. تو علم جو ہے وہ اتنا علم جس سے ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی جو اس کی رواں دواں زندگی ہے، اس کے ضروری کام جو ہے وہ درست طریقے سے ہو جائے، وہ اس پر فرض ہوتی ہے علم کی وہ مقدار. مثلاً یہ کہ انسان نے نماز پڑھنی ہے تو طہارت کے بنیادی احکامات ہیں، نماز کی کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کے احکامات ہیں، روزے کے رکھنے اور کھولنے کے، حج کسی پر آ جائے تو حج کے احکامات ہیں، زکوٰۃ انسان نے دینی ہے تو اس کی بنیادی چیزیں اس کو معلوم ہونا. اور اس کے بعد جس لائن میں بندہ ہے اس لائن کے احکامات بھی اس پہ. مثلا اگر کوئی تاجر ہے
تو اس کے اوپر تجارت کے ضروری اور بنیادی احکامات جس سے اس کی جو تجارتی ٹرانزیکشنز ہیں وہ جائز ہوں، حلال ہوں اس کے لیے. تو یہ علم ضروری اور فرض کے درجے کا ہے. اور اس کے بعد پھر علم کے اگلے درجات ہیں جس کی بہت ساری انواع ہیں، اس کی اقسام ہیں، اور اس میں بہت سارے درجات ہیں اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے استاد جی. البرہان کے اوپر آتے ہیں آپ کے خواب کی طرف. جی. تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کب آپ کو لگا کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ البرہان جیسا کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے؟ اور کیا کوئی پوری اسٹریٹجی اور ہوم ورک تھا، یا ایک دن دل میں خیال آیا کہ کوئی ادارہ ہونا چاہیے اور آپ نے؟ بس اللہ جل شانہ کو جو کام لینے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اور اس کے لیے آسانیاں اور اس کے لیے سہولتیں پیدا فرماتے رہتے. تو مجھے فراغت کے فوراً بعد سے جو میرا واسطہ زیادہ رہا اور تعلق رہا وہ انہی یونیورسٹیوں کالجوں کے نوجوانوں کے ساتھ رہا، انہی کو پڑھانے کے حوالے سے. یوں سمجھے کہ جب میں نے فراغت کے بعد اور تخصص کرنے کے بعد جن پہلی ابتدا بالکل شروع میں جن درسگاہوں میں قدم رکھا تو وہ انہی لوگوں کی درسگاہیں تھیں. وہ یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے نوجوان تھے، اور تو ان کا تھوڑا پس منظر الگ ہوتا ہے. ایک 14 سال 16 سال وہاں گزار کر یہ دینی تعلیم کی طرف آئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی جس کو کہنا چاہیے ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے ان کی زندگی کی، کہ 16 سال آپ ایک مخصوص قسم کے تعلیمی ماحول میں رہے ہیں، اس کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کے اپنے کچھ پیمانے ہیں، پھر ایک دم آپ سوئچ کریں اور بالکل بہت زیادہ دوسری طرف آ جائیں. یعنی ایک طرح سے 180 ڈگری کا آپ ایک ٹرن لے رہے ہیں. تو اس میں یہ لوگ بیچارے بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، حواس باختہ سے ہو جاتے تھے. اچھا وہ جس موٹیویشن کے تحت آئے ہوتے تھے تو ڈی موٹیویٹ ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے شروع سے اس بات کی بڑی دل کے اندر وہ رکھی کہ ان کو اس راہوں پر کیسے چلایا جائے کہ ان کے لیے یہ جو نئی راہیں آسان ہو جائیں ان کے لیے، ان کو جو ہے وہ سہولت رہے اور یہ اس میں آگے بڑھیں. پھر ان کی علمی اور تعلیمی شخصیت اور ان کی تربیت کے جو اجزاء ہیں وہ ان تک کیسے پہنچیں. تو اس کام میں ہی کہہ سکتے ہیں آپ کی زندگی گزری، اسی دشت کی سیاحی میں. اللہ جل شانہ نے پھر سن 2016 میں البرہان کے سلسلے کا آغاز فرمایا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ سچی بات یہ ہے کہ بہت ریفائن ہوتا چلا گیا. آغاز میں تو ظاہر ہے محدود سا کام پیش نظر ہوتا ہے. 4 طلبہ آ گئے، وہ بھی بلا کر خود طرح، پھر وہ 10 ہو گئے، پھر وہ 60 ہو گئے، پھر ادھر سے 60 جو تھے 60 یا 70 یہ ہمارا پہلا بیچ تھا. 70 ہوں گے یا اس سے کچھ اوپر نیچے ہوں گے. 3 کلاسز تھیں یہ، اور یہ ہمارا آفیشلی جو ہم نے ایڈورٹائز کر کے پہلا بیچ لیا تھا اسلام آباد میں یہ وہ تھا. یہ نومبر سن 2016 کی کوئی تاریخ تھی، 26 نومبر تھا یا کیا تھا. اور اس میں ہمیں جب یہ لوگ ایک مختصر سے اشتہار سے جو چند دنوں کے 2-3 دن کے نوٹس پر دیا گیا تھا، اس میں 2-3 دن کا نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ اپلائی کریں، تو وہ آئے تو ہمیں اس سے بڑی ہماری حوصلہ افزائی. ہم نے کہا دیکھیے 3-4 دن کے اندر کے لیے اشتہار دیا اور 3-4 دن میں 70-80 لوگ آگے پڑھنے کے لیے. تو ہم نے پھر زیادہ انتظار نہیں کیا اور ہم نے پھر فروری میں ہی، یعنی وہ نومبر گزرا، اس کے بعد دسمبر گزرا اور 2017 شروع ہو گیا. تو 2017 کی فروری میں ہم نے ذرا زیادہ دنوں کے ساتھ اشتہار دے دیا اپنے سیکنڈ بیچ کے لیے. اس میں کوئی ہمیں 1500 کے لگ بھگ درخواستیں آئیں، 1500 درخواست. یہ سمجھے کہ البرہان کے قیام کا 3 یا 4 مہینہ، اور یہاں سے بس پھر اللہ جل شانہ نے جیسے کوئی چیز ٹیک آف کر جاتی ہے تو وہ اس کو سلسلہ چل پڑا. اور ہمیں اتنی جگہ ہمارے پاس کہاں ہوتی تھی، اب بھی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی بھی جو داخلے ہوئے ہیں، جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو چند دن پہلے داخلے ہوئے ہیں، اور یہ 2023 کا وسط ہے تقریباً. اور یہ اسلام آباد میں ہم نے 11واں بیچ لیا ہے، اور آپ کے ہاں کراچی کے اندر 7واں لیا ہے، اور لاہور کے اندر 6واں لیا ہے، پشاور کے اندر 5واں لیا ہے، مردان اور راول پنڈی اور سیالکوٹ میں 3 لیا ہے، 4 لیا ہے، اور کچھ شہروں میں 2 لیا ہے، جیسے ساہیوال میں اور ڈی آئی خان میں. رحیمیہ خان میں پہلا چل رہا ہے، واکینڈ میں پہلا چل رہا ہے، کچھ شاید مجھ سے رہ گئے ہیں شہر. تو پھر اللہ جل شانہ نے اس کے بعد پھر
جس کو کہنا چاہیے ایک ایسے راہ کشادہ فرما دی. یہ ہمارے اساتذہ کی، مشائخ کی، بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی توجہات، اور خاص طور پہ میری والدہ ماجدہ، ان کی دعا میں اس میں بہت زیادہ سمجھتا ہوں کہ وہ شامل حال ہے الحمدللہ ہر مرحلے کے میں. اور ہمارے بزرگوں کی انہوں نے بڑا، ہمارے مشائخ نے اس میں ہر قدم پر ساتھ دیا اور بہت ہی اس کے لیے دعائیں کی. اب الحمدللہ یہ صورتحال ہے. ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ اس وقت ہم یہ جو میں نے تفصیل بیان کی تو 10,000 سے زیادہ پروفیشنلز کی اور بزنس کمیونٹی کی، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی درخواستیں آئیں، جس سے ہم صرف 2200 یا 2300 لوگ لے سکے. تو یہ میرے لیے بڑی دل گرفتگی کا باعث ہوتا. وہ دل نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ آئے آپ کے پاس اور کہے کہ وہ دین پڑھنا چاہتا ہے اور آپ اس کو معذرت کر دیں کہ جی ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یا ہمارے پاس اس کے دیگر افرادی وسائل نہیں ہیں، اساتذہ نہیں ہیں. دل کتنی مشقت سے آپ ایک بندے کو دین پڑھنے کے لیے تیار کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کے دل میں پیغام اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ تیار ہو جائے اور آ جائے آپ کے پاس کہ ٹھیک ہے جی آپ ہی کی دعوت پر میں تیار ہو کر آیا ہوں کہ آپ پڑھائیں، تو آپ معذرت کر دیں کہ جی نہیں ہم تو آپ کو نہیں پڑھا سکتے. تو یہ ایک اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب جتنے ہزار لوگ بھی انشاءاللہ اپلائی کریں گے تو سب کو علم دین پڑھنے کے انشاءاللہ مواقع دستیاب ہوں گے. تو سر جی اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ کرائٹیریا کیا ہے البرہان میں ایڈمیشن لینے کا، تو ہم کیا ان کو بتائیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے جی، کہتے ہیں پوچھتے ہیں سلیکشن کرائٹیریا کیا. یہ اس کو کہتے ہیں نیڈ بیسڈ ہے ایک طرح سے. ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو اس لیے جب کوئی آتے ہیں لوگ ہمارے پاس انٹرویوز میں تو خود اب انٹرویوز میں نہیں بیٹھتا، آپ لوگ بیٹھتے ہیں، ساتھی بیٹھتے ہیں سارے، تو وہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنی دینی پس منظر بڑے اہتمام سے بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہاں گویا کہ ان کے نمبر ڈکریز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک دینی تعلق موجود ہے، ایک دین سے وابستگی ہے، تو اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ضرور داخلہ دیا جائے. ہم ان لوگوں یعنی ہماری ٹاپ پریورٹی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کا سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ میکسیمم ہو، تو جو اس کو ترجیح دی جاتی ہے تاکہ وہ یہاں پڑھے تو اس کے بعد جا کر وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچا سکے یا اس کی خیر زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. ایک تو سلیکشن کرائٹیریا میں یہ چیز پیش نظر ہوتی ہے. دوسری نیڈ، ضرورت کی بنیاد پر جہاں دیکھا کہ دین کی بہت زیادہ کمی ہے تو اس کو پھر ترجیح دی کہ بھائی وہ ضرور دین سیکھ لے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو کہ بغیر دین سیکھے تو انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، تو وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس کا سلیقہ سیکھ لے. تو سر جی بہتر یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو علم دین ہے یہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھا دیتے تاکہ کوئی پیچھے بھی نہ رہتا اور بہت چیزیں آپ پتہ لگ رہی ہیں؟ بہت اچھا ہوتا. یہ تو ساری خامی ہی یہی ہے. اگر آپ کا تعلیمی نظام آپ کا اپنا بنایا ہوا ہوتا مسلمانوں کا اور صحیح ترجیحات کے مطابق بنایا ہوا ہوتا تو یہ سب کچھ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے اس تعلیمی دورانیے میں سمویا جا سکتا ہے، انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس 2 سے 3 سال ہوتے ہیں پری اسکولنگ کے. آج کل جو بڑے اسکول ہیں اور جو مہنگے اسکول ہیں وہ پری اسکولنگ کے 3 سال رکھے ہوئے انہوں نے مختلف ناموں سے. اس کے بعد آپ کا اسکول شروع ہوتا ہے اور وہ آپ میٹرک تک جائیں یا او لیولز تک جائیں تو یہ تقریباً 10 سال ہو گئے. تو 10 اور 3 13 سال ہو گئے. 2 سال انٹرمیڈیٹ کے ہو گئے تو یہ 15 سال ہو گئے. 15 سال کی تعلیم ہے یونیورسٹی جانے سے پہلے. پھر 4 سال کی گریجویشن ہے جی، یہ 19 سال ہو گئے. تو گریجویشن تو ہر کوئی کرتا ہے تقریباً، تو 19 سال کی تعلیم تو ہر بندہ حاصل کرتا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ ایم فل وغیرہ ڈال دیے 2 سال اس کے ڈال دیجئے تو یہ 21 سال ہو گئے. پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں تو بھی اسی طرح وہ 4 سال سے کچھ ان کی گریجویشن 5 سالوں کی ہیں بعض اوقات. تو یہ آپ 20 سال کی تعلیم کا ایک اوسط لگا لیں تو آپ دیکھیے کہ 20 سال کی تعلیم میں اگر آپ دینی تعلیمات ایک توازن اور اعتدال سے سمو دیں، پورے 20 سال کے اس پر پھیلا دیں اس کو، تو کیا چیز رہ جاتی ہے؟ باقی اسپیشلائزیشن رہ جاتی ہے. اور اس کی آپ الگ سے وہ رکھ لیں کہ جی جن لوگوں نے خاص طور پر دینی تعلیم میں اسپیشلائز کرنا ہے، جنہوں نے محدث بننا ہے، فقیہ بننا ہے، متکلم بننا ہے، جنہوں نے ایک محقق عالم بننا ہے، ایک مفتی بننا ہے، تو وہ اس میں سے کسی بھی مرحلے کے اوپر وہ اپنی اسپیشلائزیشن کی طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. وہ اس 20 سال میں سے وہ 12 سال بعد ڈائیورٹ کر سکتے ہیں
تو 12 سال بعد وہ ڈائیورٹ کریں تو 8 سال کی ان کی اپنی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ 8 سال کے اندر ان کی ہو جائے گی. تو آپ کے پاس یعنی کتنا یہ آپ سوچیں کہ متوازن ایک تعلیمی نظام ہوگا کہ آپ کی 12 سال کی تعلیم سارے معاشرے کے لیے ایک جیسی ہو, لیکن وہ تمام دینی ضروریات کو سموئے ہوئے ہو. 12 سال کہنے بلکہ آپ 15 سال بھی کہہ سکتے ہیں. انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم آپ کی, جس میں 3 سال کی پری اسکولنگ ہو گئی اور 10 سال کی آپ کی میٹرک یا او لیولز تک کی تعلیم ہو گئی. یہ 13 سال اور 2 سال انٹرمیڈیٹ کی 15 سال. یہ 15 سال آپ چاہیں تو اس میں پورا ضروری دین سے کہیں زیادہ قرآن شریف پورا, احادیث, فقہ اور سارا کچھ, عربی زبان, ہر چیز میں پڑھائی جا سکتی ہے. آج انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک طالب علم کو آپ اختیار دیں کہ وہ چاہے تو دینی تعلیم کی اسپیشلائزیشن کی طرف چلا جائے, وہ چاہے تو وہ میڈیسن کی طرف چلا جائے, چاہے تو انجینئرنگ کی طرف چلا جائے, سوشل سائنسز کی طرف چلا جائے, تو آپ 15 سال میں اس کو اس کی ضرورت سے کا پورا دین بڑی تفصیلات کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں. اور باقی پھر وہ علماء اپنا 7-8 سال الگ سے لگائیں اور وہ اس کے اندر اسپیشلائز کریں ان دینی علوم میں, جو خود ایک بہت بڑی اسپیشلائزیشن ہے, جو ایک بڑی یکسوئی کے ساتھ ایک تعلیم مانگتی ہے. یہ ایک ایسی شکل ہو سکتی تھی تعلیم کی کہ جس سے شاید ہمارے معاشرے میں بڑی خیر پیدا ہوتی ہے اگر ہم اس پر عمل کر لیتے. تو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں افتراق ہے, جو انتشار ہے, جو آپ کو جو صورتیں نظر آ رہی ہیں, یہ پھر نہ ہوتی اگر ایسا ہو جاتا. تو کیسا ممکن ہے استاد جی؟ جی ممکن ہے, اگر یہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہو سکا تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہو جائے, اور ملک و ملت کے خیر خواہ اور جو لوگ اس قوم کو ایک اچھی قوم بنانے کا جذبہ اور داعیہ رکھتے ہیں, ان کو سامنے آنا چاہیے اور ایسے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھنی چاہیے جو اس تصور کے اوپر قائم ہو, اور اس کے مطابق اس کا جو سب سے مشکل کام ہے یہ تو اس کا ویسے ہی ایک تعلیمی دورانیہ کے بیان ہوا. باقی اس کی جو نصاب اور اس کے بعد اس میں جو اساتذہ کی جو ٹریننگز ہیں اور اساتذہ اس کے لیے تیار کرنا اور نصاب تیار کرنا, یہ سارے کام اس کے اوپر ہوں گے, جس میں سے کچھ حصہ اس کا ہوا ہے, بہت سے اداروں میں چل رہی ہیں چیزیں, لیکن اس میں کرنے والا اچھا خاصا کام باقی ہے. تو وہ ہو, اور اس تو مجھے امید ہے کہ اس سے بڑی بہت ہی متوازن قسم کے لوگ انشاءاللہ اس سے پیدا ہوں گے. تو استاد جی اگر ہم البرہان کے الٹیمیٹ ویژن کی بات کریں, آپ کے حساب سے وہ کون سی تعبیر ہے جس سے آپ کو لگے گا کہ مقصد جو ہے وہ البرہان کا پورا ہو گیا؟ البرہان کے مقاصد تو ایسے ہیں کہ وہ وہی مقاصد ہیں جو جس کام کے لیے اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں. تو نبیوں کی جو بعثت کے مقاصد ہیں وہ چلتے ہیں ہمیشہ ہی, ہر دور میں وہی اصل چیز ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم بس یہ قرآن شریف سے ہی لیتے ہیں اس بات کو کہ جہاں کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ نبیوں کے وہ جو 4 مقاصد ہیں بنیادی, اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بس انہی مقاصد پر ہم سمجھتے ہیں کسی بھی تعلیمی اور تربیتی ادارے کا جو کور ویژن ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے استاد جی. چونکہ بات نکلی ہے تو البرہان کے 4 ستون ہیں, تعلیم و تعلم, اصلاح و تزکیہ, دعوت و تذکیر و خدمت خلق. تو ان کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, یہی 4 کیوں آئے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو کہ آگے ایڈ ہو سکتی ہے؟ جی یہ 4 اصل میں بنیادی سی باتیں ہیں تعلیم میں بھی اور تربیت میں بھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کا کام کیا کرتے تھے, تو اس لیے اس کے اندر تعلیم کو رکھا گیا ہے. پھر ہر بندہ, تعلم عربی میں پڑھنے کو کہتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ تعلم یعنی ہر بندہ پڑھے اور ہر بندہ پڑھائے. جیسے حضرات صحابہ کیا ہوتا تھا, ہر بندہ اپنی حاصل شدہ چیزیں دوسروں کو پڑھائے. تو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے اصلاح, اور جو اصلاح سے مراد اصلاح معاشرہ ہے اور تزکیے سے مراد تزکیہ نفس ہے. تو اپنی اصلاح بھی کرنا اور دوسروں کے معاشرے کی اصلاح میں بھی ہاتھ بٹانا, اس میں بھی حصہ لینا. اور اس کے بعد تذکیر, مسلمانوں کے درمیان جو خیر خواہانہ نصیحت کی بات ہوتی ہے, جو ایک دوسرے کو نصیحت کی جاتی ہے, اور دعوت الاسلام ہوتی ہے. تو تذکیر و دعوت سے مراد یہ کہ مسلمانوں کے درمیان بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی باتیں کی طرف بلایا بھی جائے, اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلایا جائے. ہمارے مقاصد میں سے ہونا چاہیے, اور اللہ جل شانہ نے اس کی
بڑی تاکید فرمائی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. اور خدمت خلق یہ ظاہر ہے بہت اہم ترین شعبہ ہے، اور انسانوں کے ذمے اللہ جل شانہ نے اس کی بہت ساری وہ ہیں جہات ہیں اس کی. تو الحمدللہ ان چاروں، یہ کہنے میں تو چار ہیں، کام حقیقت میں یہ 7 ہیں. تو اس کو ہم ایک بنیادی چیز جس کی طرف ہم ہر انسان کو بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہر فرد یہ جو 7 کام ہے جن کو 4 اجزاء میں بند کیا گیا ہے، ان 7 میں ہر فرد امت کا جو ہے وہ اپنے آپ کو مشغول کرے. تو استاد جی، ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے پاکستان میں الحمدللہ کہ اکثریت جو ہے وہ دین بیزار نہیں ہے، اور لیکن اکثر کو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ آپ خود تو دین تو پریکٹس کر رہے ہیں، یہ کافی ہے، لیکن یہ کہ دعوت کے کاموں میں لگنا یا اپنے اوقات دینا کسی دین کی خدمت کے لیے، وہ ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اکثر گھر والوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے. تو کیا دعوت بھی فرض ہے؟ فرض کی ایک تو وہ فقہی تعبیر ہے نا کسی چیز کا فرض ہونا. ہم یہاں ضرورت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، اور دین کی اس بات میں شک نہیں ہے کہ کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ مسلمانوں میں بھی تواصی بالصبر اور تواصی بالحق کا کام کریں، اور آپ غیر مسلموں کو بھی دین کی طرف بلائیں. تو یہ اسلامی تربیت کا ایک بڑا بنیادی اور اسلام کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہمیشہ اسلام میں دعوت کا عمل زندہ رہا، اسلام کی طرف بلانے کا عمل زندہ رہا، اور مسلمانوں کے درمیان بھی ایک خیر خواہانہ فضا جس میں ان کی دینی چیزوں کو درست کیا جائے، یہ ہمیشہ رہا اور رہنا چاہیے، اور یہ بڑا ضروری کام ہے. یہ استاد جی، ایک سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت ویسے آزمائش کا شکار ہے، اور کوئی بھی عالمگیر یا کوئی ہماگیر تحریک نظر نہیں آتی. تو آپ کے مطابق کیا وجہ ہے اس کی، اور کیا امید ہے اس بارے میں؟ جی ایسا ہی ہے، دونوں چیزیں ہیں. یعنی اس میں ایک حالات برے بھی ہیں ایک طرف سے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو مسلمانوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے بہت زیادہ، مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں مغرب کی غلامی سے نکلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، مسلمان نوجوانوں میں اس مغربی تہذیب کے سحر سے باہر نکل کر اور مروبیت کے ذہن سے باہر نکل کر اسلام کی اقدار پر اور اسلام کی تہذیب پر کھڑا ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے. تو صورتحال مایوس کن نہیں ہے، صورتحال امید افزا ہے، اور جتنی بھی محنت کی جا رہی ہے دینی اعتبار سے تو وہ توقع سے زیادہ نتائج دے رہی ہے، توقع سے زیادہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل کوئی ایسی فضا نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت ہو، لیکن مسلمانوں کو فعال اور سرگرم ہونے کی یقیناً ضرورت. صحیح استاد جی، میرے گروپ میں اگر 7 افراد تھے تو 6 افراد کینیڈا جا چکے ہیں، اور ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور اب تو پچھلے کچھ سالوں سے تو اور زیادہ حالات خراب ہیں. تو ان کو یہ سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے، جب سے میں نے البرہان میں داخلہ لیا ہے، کہ زندگی کے آبجیکٹیو تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں. جی. تو لیکن ان کو یہ سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے، اور ان کی نا امیدی کا کوئی جواب نہیں ہوتا میرے پاس، کہ جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے یہاں پہ، جو روزگار کے مواقع نہیں ہے، تو ان کی نا امیدی کو دور کیسے کیا جائے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس ملک کے حوالے سے ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جو مسائل، ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں گی، پولوشن ہوگی، اور ہمارے سرکاری دفاتر میں رشوت چلتی ہوگی بہت، اور لوگ تنگ ہوتے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن جو اس کے محاسن ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا، جہاں آپ کو چاروں طرف مسلمان نظر آئیں، آپ کو فضا کے اندر اذانیں بلند ہوتی نظر آئیں، اسلامی شاعر کی آپ کو ایک تعظیم کا ماحول نظر آئے، یہ خود بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی آخر کوئی قیمت ہے. تو آپ جب اپنی ملک میں رہتے ہیں، اور آپ وہاں جو ایک مذہبی آزادی ہونے کی وجہ سے ایک دینی کام کرنے کی، اور پھر دین سیکھنے کی، پھر دین سکھانے کی، پڑھنے کی اور پڑھانے کی، دینی محنتوں کے اندر جڑنے کی جو آپ کو اتنی بڑی ایک موقع ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کے اپنے ماحول کا جو فوائد ہوتے ہیں، چاروں طرف اپنے لوگ ہوتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا، اپنے رشتہ داروں اور اپنے قوم قبیلے کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، اور ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا، ان ساری چیزوں کی بھی تو کوئی قیمت ہے آخر. اور تو اس سب کو بندہ صرف اپنے معاشی مفادات، اور وہ معاشی مفادات جو اس کا گمان ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اس کو، کیونکہ جو قسمت میں اس کی ہے وہ تو اس کو ملے گا جہاں بھی وہ رہے گا. تو اس لیے میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسی کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے جو اس ملک میں ممکن نہیں ہے،
آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ نے جانا ہے, آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے, پوسٹ ڈاک کرنا ہے, اس کے جانے میں تو میں حرج نہیں سمجھتا. بھیجتا بھی رہتا ہوں اپنے بہت سے ساتھیوں کو اس خیال سے کہ جا کر وہ چیز حاصل کر کے واپس آئیں, لیکن رہیں اپنے ملک میں. اور یہ بہت غنیمت ہے یہ فضا اور ماحول جو دستیاب ہے, اس کی خدمت کے لیے کمر باندھ لیں. اور یہاں اسلامی معاشرت کی بہاریں دیکھنے کے لیے جس کا بہت زیادہ جس کی امیدیں ہیں, اس کے لیے کوشش کریں, اس جد و جہد اور کوشش میں شامل ہوں. سر جی ان کا اکثر کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں تم سے بڑی مساجد ہیں, بڑے اسلامک سینٹرز ہیں, ہم یہاں جائیں جتنا نہیں جڑتے تھے وہاں جا کے جڑتے ہیں, وہاں جا کے اور جی پابند ان کے سامنے دین کا پورا تصور نہیں ہوتا, وہ صرف نماز روزے کو دین سمجھ رہے ہوتے. تو صرف نماز روزہ کی کہیں پر وہ اجازت ہو جانا اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس میں رہ کر ایک آدمی جو ہے, تو وہ مجبوری کا رہنا الگ ہے. لیکن اگر کسی کو کسی اسلامی معاشرے میں رہنے کے مواقع دستیاب ہوں, موجود ہوں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو خود صرف معاشی مفادات کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. یہ جو مٹیریلزم کا دور ہے جی. اس کی سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہر آدمی کے اوپر, اس سے نکلنے کا کیا نسخہ ہے؟ دیکھیں دین ہی ہر چیز کا علاج ہے. تو جب بے دینی آتی ہے, نفسانیت آتی ہے, اور شیطان کی پوجا اور پرستش ہوتی ہے, تو اس کے وہ نتائج ہوتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ شیطان دنیا کو مزین کر کے نگاہوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ انسان کے سامنے جب دین کے ابدی حقائق رکھے جائیں, دنیا کی بے ثباتی رکھی جائے, دنیا کا مختصر ہونا, موت کی یاد رکھی جائے, دنیا کو کیسے اس میں کی جو غیر یقینی صورتحال ہے, انسان کسی وقت بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے, کسی وقت موت آ سکتی ہے, تو آخرت کی تیاری اس نے کتنی کی ہے اور کیسے کرنی چاہیے, یہی تصورات انسان کے دل میں اگر پختہ کر لیے جائیں تو وہ مادیت کا ایسے اندھا دھند شکار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے استاد جی, اسی نقطے کے اوپر جو ہے وہ آج کا اختتام کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سے نشستیں جو ہے وہ لگتی رہیں گی. اور ایک بار پھر آپ کو کراچی میں خوش آمدید, اور اسی پہ جب جانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ.